السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم آپ سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، سیاح لامکاں، فخر دو جہاں، سرور عالم نور مجسم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں انتہائی خلوص و محبت و عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک مقدس بابرکت و باعظمت اور عزت والے کلام میں سے 30ویں پارے کی ایک مبارک سورت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جس کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ میں سب سے پہلے اس مبارک سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اس کے تفسیری نکات جو مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں خصوصیت کے ساتھ، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر البحر المحیط، تفسیر ابو السعود اور تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر فی ظلال القرآن، اور اردو تفاسیر میں سے تبیان القرآن، ضیاء القرآن، فارسی تفاسیر میں سے تفسیر عزیزی، اور زیادہ تر حصہ انشاءاللہ تفسیر عزیزی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک بعد والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو حب کبریا میں سرشار پایا تو آپ کو تبلیغ دین کی طرف متوجہ کیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے محبوب آپ یتیم پر شدت نہ کریں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کریں۔ یہ ہے سورۃ الضحیٰ، اور اس کا ترجمہ۔ یہ سورت مکی ہے۔ مکی اور مدنی کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم الشان نعت ہے۔ ویسے تو پورا قرآن کریم ہی حضور کی نعت ہے، بس دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے۔ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی نعت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، حضور کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن پاک کو دیکھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص یہ خالص توحید والی صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سورہ اخلاص خالص توحید والی صورت ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ساجی اور شریک ہے، اس کے برابر ہے۔ یقیناً یہ صورت پاک خالص توحید والی صورت ہے، لیکن قسم خدا کی اس توحید والی صورت میں بھی نعت مصطفیٰ موجود ہے۔ قل، یا سب سے پہلے ہی نعت ہے، نعت جو ہے سب سے پہلے ہی ہے۔ قل، پیارے محبوب ساری دنیا اگر اللہ ایک ہے کہے تو کیا بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے کہنا اس وقت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جب حضور کے واسطے سے کہا جائے۔ یہیں سے ایک بات بھی حل ہو گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال نہیں آنا چاہیے، میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسی صورت پڑھو جس میں غیر اللہ کا ذکر نہ ہو، تو وہ پھٹ سے پڑھے گا یہ قل هو اللہ احد۔ ہم اس کے رکو ذرا ٹھہرو، پہلے کل کا ترجمہ کرو اس کے بعد آگے بڑھو گا۔ کل کہیں گے تو حضور کا تصور ذہن میں آئے گا ہی۔ بہرحال تو پورا قرآن حضور کی نعت ہے، حضور کی صفات کا بیان ہے، لیکن یہ سورہ مبارکہ سورۃ الضحیٰ، اس میں حضور کی وہ اعلیٰ شانیں بیان ہوئی ہیں کہ قیامت تک ساری مخلوقات مل کر اس کی تشریح کرتے رہیں تو بھی حق ادا
نہیں کر سکتی. خود قرآن بھی فرماتا ہے کہ اگر ساتوں سمندر انک ہو جائیں، سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور سارے درخت قلم بن جائیں، اور سب مل کر کے ان ساتوں سمندروں کے پانی کی روشنائی سے اور ساری کائنات کے درختوں کے قلم سے بھی اگر اللہ کے کلمات کی تشریح کرنا کوئی چاہے تو نہیں کر سکتا. تو سورۃ الضحیٰ بھی اللہ کے کلمات میں سے ایک ہے، لہذا اس کی بھی تشریح و توضیح اور تفسیر سارے ایک انسان کیا، سارے کائنات کے انسانوں، ازل سے لے کر ابد تک، اول سے لے کر آخر تک انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. تو لیکن بشری طاقت کے مطابق اللہ نے جو فہم و فراست عطا فرمائی مفسرین کرام کو، اس کے مطابق جو انہوں نے توضیحات کی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر سے پہلے شان نزول اس کا کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، میں وہ بیان کرتا ہوں تفسیر عزیزی کے حوالے سے. تفسیر عزیزی بہت مشہور تفسیر ہے، اور حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فارسی زبان کی یہ تفسیر ہے. اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ ہیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ہیں. اچھا، حضور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا سید شاہ آل رسول ماہ روی رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں. جی، اعلی حضرت کی سند حدیث حضور آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے توسط سے جو ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تک پہنچتی ہے. اور ان کے شاگردوں میں ایک سے ایک بڑے نام حضرت سیدنا مجاہد آزادی فضل حق خیر آبادی، جی، جن کو جزیرہ انڈمان میں قید کیا گیا تھا اور جن کے فتوے نے پورے ہندوستان میں اس وقت تہلکہ مچایا تھا، اور انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ان انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا اس وقت مسلمانوں پر واجب ہے. اسی فتوے کی بنیاد پر آپ کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے جو ہے عدالت میں پیش کیا گیا. آپ کے دلائل سے، آپ کا چہرہ دیکھ کر کے، آپ کے علمی وجاہت اور آپ کا علم و روب و دبدبہ دیکھ کر کے انگریز جج بھی حیران تھا. وہ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا کہ وہ خود بھی دل سے چاہتا تھا کہ حضرت فضل حق خیر آبادی کو رہا کیا جائے. جی، بس خالی وکیل نے کہا تھا خالی ایک بار آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ فتویٰ نہیں لکھا ہے تو آپ بری ہو جائیں گے. لیکن فرمایا، کہتے ہیں کہ مرد حق باطل کے سامنے، باطل کے آگے سر جھکا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. آپ نے فرمایا جب میں نے لکھا ہے تو میں نے ہی لکھا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا. پھر جو ہے آپ کو جزیرہ انڈمان میں قید کیا گیا، وہیں پہ آپ کا وصال ہوا. جزیرہ انڈمان میں، انڈمان نکوبار میں آپ کا مزار پاک ہے. جو لوگ وہاں جاتے ہیں زیارت سے فیضیاب ہوتے ہیں. تو فضل خیر آبادی علی رحمت و رضوان شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. فضل رسول بدایونی، سبحان اللہ، بڑا عظیم نام ہے یہ، وہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو اور ولی اللہ گھرانہ جو ہے، ایسا گھرانہ ہے ہندوستان میں جس کے بارے میں سارے مکتب فکر متفق ہیں. ہاں جی، سب ولی اللہ بولتے ہیں اور سبھی ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. جی، کوئی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، کہتے ہیں کہ اہل حدیث یعنی غیر مقلد ہو، نیچری ہو، کوئی بھی ہو، سب جو ہے وہ متفقہ مسلم خاندان ایسا ہے
جن کے بارے میں سب متفق ہیں ان کی علمی جاہ و جلال اور ولایت پر. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی یہ کتاب تفسیر عزیزی، اس کا اردو ترجمہ میرے سامنے ہے. فارسی تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ملی، تو یہ اردو ترجمہ ہے. شان نزول اس مبارک سورت کا یہ ہے کہ کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا. وحی کا سلسلہ جو ہے کچھ دنوں تک منقطع ہو گیا تھا، رک گیا تھا. بعض روایتوں کے مطابق 15 دن، بعض روایت کے مطابق 1 مہینہ، اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک. 40 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو فوراً اپنے صحابہ کرام کو وہ سنا دیا کرتے تھے تلاوت کر کے. اب جو ہے 15 دن گزر گئے، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی لذت میں ایسے مشغول رہتے تھے، ایسے سرشار رہتے تھے کہ یہ انقطاع، یہ رک جانا، یہ بند ہو جانا حضور پر شاق ہونے لگا. ادھر دشمنوں کو بھی موقع مل گیا، دشمنوں کو بھی موقع مل گیا. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے کافروں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں یہ طے پایا کہ ہمارے مکہ میں تو کوئی اہل کتاب نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے. مدینہ میں اہل کتاب رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، ان کے پاس توریت ہے اور ان کے توریت میں نبی آخر الزماں کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے پہلے سے ہی آلریڈی. تو کچھ لوگوں کو مکہ سے مدینہ بھیجو اور اہل کتاب یہودیوں سے حضور کے بارے میں پوچھو کہ واقعی یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. اگر نبی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر نبی نہیں ہے تو ہم ان کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. چنانچہ 2 آدمیوں کو، اور ایک روایت کے مطابق 3 آدمیوں کو انہوں نے جو ہے مکہ کے لوگوں نے مدینہ شریف بھیجا. وہ گئے اور ان سے کہا، یہودیوں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ تو توریت والے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، یہ تو بتائیے کہ جو ہمارے مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اپنے آپ کو نبی یا آخر الزماں کہتا ہے، کیا اس کے بارے میں آپ کی کتاب میں لکھا ہے؟ کہا نبی آخر الزماں کے بارے میں تو لکھا ہے کہ وہ ظاہر ہوں گے، لیکن یہ وہی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ہم آپ کو 3 چیزیں بتاتے ہیں، 3 باتیں. ان سے پوچھو آپ، اگر ان 3 چیزوں کے بارے میں بتا دے تو وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہ بتا سکے تو پھر وہ نبی نہیں، جھوٹے ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ ان سے پوچھئے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ روح کے بارے میں آپ ان سے پوچھئے کہ روح کیا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا کہ 2 باتوں کا ذکر وہ تفصیل سے کریں گے. اصحاب کہف کا بیان وہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. لیکن جو تیسری بات ہے روح، اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتائیں گے. تفصیل سے بتائیں گے تو بھی جھوٹے، تفصیل سے نہیں بتائیں گے، ایک دم شارٹ میں مختصر بتائیں گے. یہ 3 باتیں پوچھو جا کے ان سے، اگر وہ بتا دیں جیسا ہم نے کہا ہماری کتابوں میں توریت میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اگر ان 3 باتوں کے وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، سچے برحق پیغمبر ہیں. اور اگر نہیں بتاتے یا جیسے ہم نے کہا ویسا نہیں بتاتے تو پھر وہ جھوٹے ہیں. چنانچہ یہ دونوں جو ہے وہاں سے یہ باتیں لے کر کے مکہ کے لوگوں کے پاس آئے، اور جب سرداروں کو بتایا تو سردار مل کر کے ہمارے حضور کی بارگاہ میں آئے اور یہ 3 باتیں پوچھی. اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، اور روح کیا ہے. حضور نے فرمایا کل آنا، میں تمہیں بتاؤں گا. کیا کہا؟ کل آنا، تمہیں بتاؤں گا. حضور کو اس پر اعتماد تھا کہ وہی آئے گی، رات بھر میں وہی آ جائے گی اور میں صبح ان کو بتا دوں گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انشاءاللہ کا لفظ کہنا
یاد نہیں رہا، ذہن میں نہیں رہا، توجہ شریف میں نہیں رہا، اور حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، بس کیا کہا؟ کل آنا تم کو بتاؤں گا۔ تو تفسیر کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ چونکہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ چونکہ حضور کے شان کے منافی تھا۔ اچھا، محبوبوں پر جو اگر رب کی ناراضگی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ان کے بہتری کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جی ہمارے اور آپ کی طرح سے نہیں ہے۔ یہ مانا کہ آقا ہمارے بشر ہیں، لیکن مگر وہ بشر کیسے خیر البشر ہے، اپنے آپ پر ان کو قیاس کرنا ہی حماقت ہے۔ اپنے چند کرتوتوں کی وجہ سے اگر بندر خود کو انسان سمجھنے لگے تو یہ بندر کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کچھ لوگ جو ہے حضور کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، شادی بیاہ وغیرہ کو، اولاد وغیرہ کو دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح تھے۔ یہ سراسر وہی بندر اور انسان والا معاملہ ہو گیا۔ ہاں، تو بندر جو ہے چند کرتوتوں کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو انسان کی طرح سمجھے تو ہرگز وہ انسان کی طرح سے نہیں ہو سکتا، وہ بندر کی غلط فہمی ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی بھی یہ غلط فہمی ہے کہ حضور ہماری طرح تھے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر حضور انشاءاللہ کہنا یہاں پہ نہ بھولتے، انشاءاللہ کہنا اگر یاد شریف میں رہتا اور حضور انشاءاللہ کہتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ غور کیجئے آپ، اگر حضور یہ کہتے کہ کل آؤ انشاءاللہ تم کو بتاؤں گا تو بات ہی ختم ہو جاتی تھی، پھر وہی آتی تھی اور معاملہ سب سے، لیکن امت کے لیے تعلیم ہوتی کیا؟ غور کرو آپ، نبی کا ہر عمل امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے، امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے۔ اگر حضور ڈائریکٹ یہ کہتے کل آنا انشاءاللہ تم کو بتاؤں گا، انشاءاللہ بول دیتے تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا، یہ واقعہ پیش نہیں آتا تو پھر امت کے لیے تعلیم کہاں سے ہوتی، سبق کہاں سے ملتا؟ گویا میرا جو ایقان کہہ رہا ہے یہ فراموش کرنا بھی رب کی طرف سے ہے، یہ فراموش کرنا بھی، یہ انشاءاللہ نہ کہنا بھی جو ہے رب ہی کی طرف سے ہے، تاکہ یہ واقعہ پیش آئے اور امت کے لیے ایک درس بن جائے، قیامت تک کے لیے تعلیم بن جائے کہ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کہو۔ چنانچہ حضور نے انشاءاللہ نہیں فرمایا اور کہا کہ کل میں بتاؤں گا۔ رب کی رحمت کوئی گوارا نہیں ہوئی کہ میرے محبوب کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے جو ان کی شان رحمت للعالمینی کے منصب کے خلاف ہو۔ چنانچہ وحی منقطع ہو گئی، دوسرے دن وحی آئی نہیں، تیسرے دن بھی وحی نہیں آئی، چوتھے دن بھی نہیں آئی، پانچویں دن بھی نہیں آئی، اس طرح 15 دن گزر گئے، اور ایک روایت کے مطابق 30 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ناز پر یہ بڑا بھاری گزرنے لگا۔ ادھر یہ دشمنان دین، دشمنان رسول طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ابو لہب کی بیوی نے تو ام جمیل، کہنے کو چاچی تھی، چچی، ابو لہب چچا تھا نا۔ اچھا، ابو جہل چچا، لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہیں کہ ابو جہل بھی حضور کا چچا تھا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے آپ، ابو جہل حضور کا چچا نہیں تھا۔ حضور قبیلے قریش سے ہے، اور یہ جو ہے ابو جہل جو ہے وہ بنی مخزوم سے ہے، وہ الگ ہی اس کا یہ ہے، اس کا خاندان ہی، قبیلہ ہی الگ ہے۔ حضور کا قبیلہ مبارک وہ الگ ہے۔ وہ جس طرح ہم لوگ گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں یا اپنے محلے میں رہتے ہیں تو اپنے محلے کے رہنے والے، حالانکہ رشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن چاچا کہہ دیتے ہیں، تو اسی ٹائپ کا تھا، محلے کا اور مکے کا رہنے والا تھا، اس اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن حضور کا چچا وہ نہیں۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ جی، ایک ہی کافر ایسا ہے مکے کا
جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں ہے وہ ابو لہب ہے. اتنا بڑا کافر. اس کی بیوی ام جمیل حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی جس میں حضور کو تکلیف پہنچانے کا اسے موقع ملے. جی تو کہتے ہیں کہ ابو لہب کی عورت نے انتہائی بے حیائی، طعن اور چھیڑ چھاڑ کے طریقے سے، جو کہ عورتوں کی جبلت ہے، خصلت ہے، حضور کے پاس آ کر کے کہا ما ارا شیطانکا الا قد ترککا، میں تمہارے شیطان کو نہیں دیکھ رہی ہوں آج کل، لگتا ہے اس نے تم کو چھوڑ دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس نے شیطان کہا. نعوذ باللہ پڑھیے، نعوذ باللہ من ذالک. جی دیکھیے، یاد رکھیے، فرشتے اور انبیاء اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ دو مخلوق ایسے ہیں جو معصوم ہیں. سمجھ رہے آپ مسئلہ؟ معصوم ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے. آپ تمام فتاوی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، فتاوی قاضی خان بزازیہ، بحر الرائق، نہر الفائق، کنز الدقائق، کہتے ہیں کہ تبین الحقائق، کشف الحقائق، رمز الحقائق، وغیرہ 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 وغیرہ. میں اگر نام گنانے آؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا. فتاوی ہندیہ، ہمارا ہندوستان، سبحان اللہ، فتاوی ہندیہ کی یہ شان ہے کہ حضور بادشاہ سلامت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء کرام، جو جید علماء کرام تھے اس وقت کے ہندوستان میں، ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی. اس کمیٹی نے 500 علماء کرام کی ایک کمیٹی، اور اس کے سربراہ حضرت علامہ نظام الدین برہان پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 500 علماء کی اس کمیٹی نے فتاوی عالمگیری، جس کو عالم عرب میں فتاوی ہندیہ کہا جاتا ہے. فتوی عالمگیری اور فتوی ہندیہ دونوں ایک ہی ہے. ہاں، ہمارے یہاں پہ فتوی عالمگیری کہتے ہیں، اور عالم عرب میں جو ہے، عرب کی دنیا میں اس کو فتوی ہندیہ کہتے ہیں. 500 علماء کرام. تو فتوی ہندیہ کے اندر، کتاب السیر کے اندر موجود ہے کہ کسی بھی فرشتے کی ادنا سی گستاخی کفر ہے، کفر. تو یہاں پہ وہ تو گستاخیاں کرتی ہی تھی. ایک گستاخی اس نے یہ بھی کی کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے شیطان کہا ما ارا شیطان کا، میں آج کل تمہارے شیطان کو نہیں دیکھ رہی ہوں. الا قد ترککا، لگتا ہے تم کو اس نے چھوڑ دیا. ادھر دوسرے کفار و مشرکین کہنے لگے کہ ان رب محمد قد ودعہ، وہ قلا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور اس سے بیزار ہو گیا. اس قسم کی باتیں، ایک تو وحی نہ آنے کی وجہ سے حضور غمگین ہیں، اوپر سے دشمنوں کی اس قسم کے تانے کے تیر جو ہے دل کو چھید رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی ہم اور آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. وحی کی جو لذت ہے نا، قرآن کریم کی تلاوت کی جو لذت ہے نا، وہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ، 4 حضرات قاری قرآن ہیں، ان میں سے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ابی آج تم مجھے قرآن سناؤ. عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. عرض کیا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ پیارے محبوب آپ ابی ابن کعب کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنو. اللہ اکبر، اتنا سننا تھا. حضرت ابی ابن کعب دہاڑے مار مار کے رونے لگے. یا رسول اللہ، رب نے میرا نام لیا، رب نے میرا نام لیا. رب نے فرمایا ہاں ابی تمہارا نام لیا ہے. اللہ اکبر، زاروں قطار رونے لگے اور کہتے جاتے تھے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. پھر جو ہے اسی روتے ہوئے انداز میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت. اللہ
جو محبوب حقیقی ہے. ساری دنیا نام لے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن محبوب اگر نام لے کہ ہمارا بیٹا جب چھوٹا ہوتا ہے 5-6 مہینے کا، 8 مہینے 9 مہینے کا، بڑا پیارا ہوتا ہے، اس وقت جان ہوتا ہے بیٹا ہمارا یا ہماری بیٹی سب کے. حالانکہ بڑا بیٹا بھی ہے، مجلا بیٹا بھی ہے، فلاں بیٹا بھی ہے، فلاں وہ لوگ پاپا ابا بولتے رہتے ہیں لیکن فرق نہیں پڑتا. لیکن جب وہ چھوٹا سا بچہ اپنی زبان سے ابا کہتا ہے تو اس وقت اتنی خوشی ہوتی ہے. ہر باپ یہ بات محسوس کر سکتا ہے کہ جتنی خوشی اس وقت ہوتی ہے اتنی خوشی سارے جہان کی دولت دینے سے بھی باپ کو نہیں ہو سکتی ہے نا. ساری دنیا نام لے فرق نہیں پڑتا، محبوب حقیقی کی بارگاہ میں ذکر ہو جائے یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا، قل هو اللہ احد، پیارے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہے، اللہ ایک ہے. پیارے ساری دنیا اللہ ایک ہے کہے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے تم اپنی زبان سے کہہ دو، قل، تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ جو ہے بڑی رضامندی اور خوشنودی والی بات ہو جائے گی، ہے نا. سمجھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے. تو حضرات محترم، ہم لوگ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن وہ لذت، وہ کیف، وہ سرور ہم حاصل نہیں کر پاتے. لیکن حضرت سیدنا ابی بن کعب جب نے سنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کی زبان سے قرآن سنو، وجد میں آ گئے، رونے لگے. حضرات معلوم ہوا کہ اپنوں کی یہ جو وحی کی لذت حضور کو اس قدر ہوا کرتی تھی کہ اس لذت کا عالم ہی کچھ اور تھا. تو وہ لذت ختم ہو گئی تھی وحی منقطع ہونے کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ ادھر تان و تشنی کافروں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک خاطر ناز بڑا پریشان رہنے لگا. ایسے عالم میں رب کی رحمت کو کہاں گوارا کہ محبوب کے چہرے پہ پریشانی کا شکن آئے. ہائے ہائے. رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ سورت نازل فرمائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. کہیے سبحان اللہ. نہیں بولیں گے؟ میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعہ بتایا تھا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خالی لوگ ہی گواہ نہیں ہوتے، فرشتے ہی گواہ نہیں ہوتے، یہ در و دیوار بھی گواہ ہو جاتے ہیں. ہر بات میں سبحان اللہ کہتے رہا کیجئے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ سبحان اللہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے. ایک بار اور زور سے بولے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہاں، تھوڑا جوش دکھائیے. یہاں آپ جوش سے بولیں گے انشاءاللہ وہاں پہ وہ جوش کام آئے گا. تو اللہ نے یہ سورت پاک نازل فرمائی، والضحیٰ، چاشت کی قسم. ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے وقت کو. سورج نکلنے کے بعد بلند ہوتا ہے، اس بلند ہونے کے بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک کا جو وقت ہے وہ چاشت کا وقت ہے. سمجھ رہے آپ؟ چاشت کا. اور اس وقت جو ہے آپ غور اگر کریں گے تو سورج آب و تاب پر ہوتا ہے، چڑھائی پر ہوتا ہے، آب و تاب بھی ہوتی ہے، اس کی روشنی بہت واضح ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی. آپ 12 بجے 11 بجے سے پہلے، جیسے آج کل لگ بھگ 11 پونے 11 بجے جو ہے یہ چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے. 11 پونے 11 اور 11:15 کے بیچ میں یہ جو ہے چاشت کا وقت نہیں، ضحوہ کبریٰ کا وقت جو ہے شروع ہونے لگتا ہے. تو اس سے پہلے جو ہے اگر کتنی بھی تیز دھوپ ہو، اس وقت میں جتنی گرمی 12 1 بجے 2 بجے 3 بجے میں لگتی ہے وہ گرمی 8 9 10 بجے نہیں لگتی. یعنی اس وقت سورج پورے آب و تاب پر بھی ہوتا ہے، اس کی روشنی بھی پوری ہوتی ہے، اور لیکن وہ
پریشان کرنے والی بھی گرمی نہیں ہوتی، پریشان کرنے والی بھی گرمی نہیں ہوتی۔ چاشت کا وقت حضور نے فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کہ والضحیٰ کے بارے میں اور کیا کیا مفسرین کے اقوال ہیں۔ میں ابھی فی الحال جو اس کا لفظی ترجمہ ہے اسی پر بحث کرتا ہوں۔ فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے۔ پہلے دن کا ذکر ہے، سبحان اللہ، پہلے دن کا ذکر ہے، اس کے بعد رات کا ذکر ہے۔ کیا منطق ہے اس میں راز کیا ہے؟ گویا فرمایا جا رہا ہے پیارے محبوب، دنیا کا یہ دستور ہے، ہمارا یہ نظام ہے، ہر وقت دن نہیں رہتا، ہر وقت دن نہیں رہتا، دن کے بعد رات بھی آتی ہے۔ پیارے محبوب، آپ وحی کے رکنے سے پریشان خاطر نہ ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت ہی آپ پر وحی آئے، کبھی کبھی آپ کو آرام دینے کے لیے وحی کی گرانی بہت ہے۔ قرآن فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیارے محبوب ہم آپ پر بہت بھاری بوجھ والا قول نازل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم بہت بوجھ والا ہے۔ کتنا بوجھ والا ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اللہ کے خوف سے۔ قرآن فرماتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر امانت یعنی قرآن کو پیش کیا کہ وہ اٹھا لیں۔ سب نے روتے ہوئے ڈرتے ہوئے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ حملہ الانسان، اور اسے انسان کامل نے اٹھایا۔ اتنا بوجھ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری شریف کا پہلا ہی صفحہ، بخاری شریف کا سب سے پہلا صفحہ، حدیث نیت کے بعد یہی حدیث ہے۔ فرماتی ہے سخت سردیوں کی راتیں ہوتی، سردیوں کے دن ہوتے، سخت سردیوں کی راتیں ہوتی، ہم لوگ کمبل وغیرہ میں دبکے ہوتے، اسی عالم میں حضور پر وحی نازل ہونے لگتی تو وحی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی کہ حضور کی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جایا کرتی۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں ایک بار حضور میرے زانوں پہ سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، 1 گھنٹے سے آرام کر رہے ہیں، کچھ نہیں، حضور کا سر بالکل ہلکا پھلکا لگ رہا ہے، جیسے لگ رہا ہے کہ روئی کا گالا رکھا ہوا ہو، لیکن اچانک حضور کے چہرے پر وحی کے آثار نظر آنے لگے، وحی نازل ہونے لگی۔ میرا جو زانو ہے، ران ہے، ایسا لگنے لگا کہ بہت بڑا پہاڑ میرے رانوں پہ رکھ دیا گیا ہو۔ مجھے لگنے لگا کہ اب بھی میرے پیر کی ہڈی جو ہے چکنا چور ہو جائے گی، اتنی گرانی۔ ایک مرتبہ قصوہ ناقہ پر سوار ہیں، اسی درمیان وحی نازل ہونے لگی تو قصوہ اونٹنی چاروں پیر پھیلا کر کے ایسے زمین سے لگ گئی۔ اتنی وحی کی گرانی، وحی کا بوجھ اس قدر زیادہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا پیارے، وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ پر اگر لگاتار وحی نازل ہو تو آپ کے قلب مبارک کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی گیپ بھی ہوا کرے، کبھی کبھی گیپ بھی ہوا کرے، تاکہ اس درمیان آپ پھر سے وحی کے نزول کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دشمنوں کے تانے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وحی کی رکاوٹ میں بھی ہماری حکمت پوشیدہ ہے۔ حضرات، دن کے بعد رات آتی ہے، یہ صورت موٹیویشنل صورت ہے۔ انشاءاللہ میں کیسے یہ موٹیویشنل صورت، آج کل لوگ جو ہے موٹیویشنل اسپیکر ڈھونڈتے ہیں اور ہزاروں 15,000 50,000 روپے دے کر کے کسی موٹیویشنل اسپیکر کی اسپیچ سنتے ہیں تاکہ اس کے اندر موٹیویشن آئے اور آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ پیارے،
کبھی تم نے قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، سورہ والضحیٰ کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تم نے سورہ علم نشرح کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ فرماتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں رہو وہ مہربان رب تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی ان موٹیویشنل اسپیکر کو ہزاروں روپے دینے کے بجائے کبھی قرآن کے قریب آ جاؤ، تمہارے اندر خود بخود حوصلے پیدا ہونے لگیں گے۔ انشاءاللہ سورت پاک کی بقیہ تفسیر میں اگر میری زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ، ابھی تو یہ شروعات ہے، یہ تو تمہید ہے، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی جس سے آپ کا دل محبت رسول سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ کریم میرے کلمات کو قبول فرمائے، دارین کی سعادت مندی عطا فرمائے، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ ایک اعلان ہے، آج ہی جمعہ کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد حسینی سادات کے چشم و چراغ سید شاہ راشد میاں یہ اتر پردیش سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو ہے معینی یتیم خانہ جو کہ غوثیہ ٹاؤن اولڈ ہبلی میں ہے، وہاں پہ تشریف لا رہے، شرکت گزارش۔ کھڑے ہو کے صفحہ بنا لیجیے، اس کے بعد سنت پڑھیے۔ السلام علیکم۔